کہ وہ عشق میں مبتلا ہوا ہے. وہ ایک بادشاہ وقت تھے، وہ حکمران تھے، والد کو بھی عشق الہی حاصل تھا. بیٹا قرآن پڑھ رہا ہے، یہاں تک کہ 7 سال کی عمر میں قرآن مجید حفظ کر لی. والد کا سایہ رخصت ہو جاتا. بہترین طریقے سے 4 سوال کہ ہر جگہ خوشحالیاں اور زیادہ پھیلتی. حضرت سیدنا علاء الحق والدین گنج نبات کی بارگاہ میں پہنچے. دین کو پھیلانے کے مختلف سورسز ہیں کہ بڑے جنازے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کی وجہ سے ہوتے ہیں. ان اللہ یحب فلانا، اللہ اس سے محبت کرتا ہے فلاں شخص سے. فاحبوہ، اے اہل آسمان تم بھی اس سے محبت کرو. اور ایسے لوگوں کے لیے تو فرمایا کہ والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، اشد حبا للہ، وہ اللہ سے شدید محبت کرنے والے ہیں. تو اب مجھے ذرا بتائیے کہ کیا ہم ایمان لائے؟ ہم سب صاحب ایمان ہیں الحمدللہ. تو ہمارا وصف یہ ہونا چاہیے کہ اشد حبا للہ، اللہ سے شدید محبت کرنے والے. اور جب یہ محبت آئے گی پھر اس دنیا کی بے ثباتی اس پر منکشف ہو جائے گی. اور پھر اس کی محبت کیسے دلوں میں آتی ہے وہ ابھی ہم حدیث پیش کریں گے تو معلوم ہوگا. میں آپ کو ایک ہستی کی طرف لے چلتا ہوں کہ وہ عشق میں مبتلا ہوا ہے، اور وہ عشق مجازی نہیں بلکہ عشق حقیقی تھا. اور جانتے ہیں وہ کون تھے؟ وہ ایک بادشاہ وقت تھے، وہ حکمران تھے. ان کو اللہ سے عشق ایسا پیارا ہو گیا تھا کہ انہوں نے تخت و سلطنت کو ٹھکرا دیا. میری مراد حضرت مقبول سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. آپ کی ولادت ہوتی ہے ایران میں، وہ مقام جو کہ خراسان کے نام سے جانا جاتا تھا، مشہور خراسان. وہاں پر حکومت تھی آپ کے والد گرامی کی حضرت سلطان سیدنا ابراہیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ. ان کی سلطنت تھی اور آپ کے ہاں ولادت ہوئی. سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بچپن سے ہی تربیت پر لگایا، تعلیم پر لگایا. والد کو بھی عشق الہی حاصل تھا، اور یہ عشق بندے کو اللہ سے ملاتا ہے اور اللہ سے جڑنے کا راستہ علم ہے. تو سلطان ابراہیم نے اپنے بیٹے کو قرآن مجید کی تعلیم پر لگایا. وہ قرآن کہ جو ہمارے لیے کمال کا زینہ ہے، وہ قرآن کہ جو ہمارے لیے خیر و برکت کا ذریعہ ہے، وہ قرآن جو ترقی دلانے والی راہ ہے، اپنے بیٹے کو اس کی تعلیم پر لگا. آج کوئی منصب حاصل ہوتا ہے تو ہم قرآنی تعلیم کو فراموش کر دیتے ہیں. ہمیں ماڈرن ایجوکیشن ضرور حاصل کرنی چاہیے لیکن تعلیم قرآن کو فراموش نہیں کرتے. آپ نے صاحبزادے کو لگا دیا، اب بیٹا قرآن پڑھ رہا ہے، یہاں تک کہ 7 سال کی عمر میں قرآن مجید حفظ کر لیا. اور صرف قرآن حفظ نہیں کیا بلکہ قرآن کی مختلف قراتیں ہیں، یہاں تک کہ 7 قراتیں جو ہیں، 7 کی 7 قراتیں بھی حفظ کر لی، قرآن مجید بھی یاد کر لی. اس کو کہتے ہیں 7 قرات کے حافظ اور قاری. وہ قرآن کے جس کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ یقال لصاحب القرآن اقرأ ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا. قرآن پڑھو، صاحب قرآن سے کہا جائے گا قرآن پڑھو اور ترقی کرو، اوپر چڑھو. ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، اور اس ترتیل کے ساتھ پڑھو جیسے دنیا میں پڑھتے تھے. جو آخری آیت تم تلاوت کرو گے وہ تمہاری منزل ہوگی. اب بندہ قرآن پڑھے، پڑھتا جائے، 6666 آیات تلاوت کرے، جہاں آخری آیت پڑھے گا وہ اس کی کمال منزل ہوگی. اور آپ نے صرف ایسے ہی یاد نہیں کیا بلکہ اس منزل تک کیسے پہنچیں گے کہ 7 قراتیں بھی آپ کو یاد. لیکن یہ سفر رکا نہیں. 7 سال کی عمر میں جب علم حاصل ہوا آگے بڑھتے ہیں اور علوم حاصل کرتے ہیں، قرآن، حدیث، فقہ، تفسیر، عقائد، لغت عربی، علم گرامر، یہ سارے علوم حاصل کرتے ہیں، عقلی اور نقلی علوم.
یہاں تک کہ 14 سال کی عمر میں ان علوم پر دسترس حاصل ہو جاتی ہے کہ جب ہمارے یہاں کھیلنے کی عمر ہوتی ہے، لاؤ بالی پن ہوتا ہے، 6-7 گریڈ میں ہوتے ہیں، اس عمر میں آپ کو قرآن بھی یاد تھا، عالم بعمل بھی بن چکے تھے، مکمل دسترس حاصل تھی۔ کس کے بیٹے ہیں؟ ایک بادشاہ وقت کے بیٹے ہیں۔ ایسے لوگ تو بڑے ناز نخرے والے ہوتے ہیں، ایک بات نہیں مانتے، اپنے ٹیچرز کی رسپیکٹ کیسے کرنی ہے یہ حضرت سید اشرف جہانگیر سمنانی سے سیکھی جائے، تبھی تو علم کی برکت حاصل ہوتی ہے۔ تو یہ بچے ہمارے جو سن رہے ہیں، علم کی برکت اور علم کا نور کیسے حاصل ہوتا ہے؟ اپنے ٹیچرز کی رسپیکٹ کرنے سے، ان کا ادب کرنے سے علم کی برکت حاصل ہوتی ہے۔ کہ جب 15 سال کے ہوتے ہیں تو والد کا سایہ رخصت ہو جاتا ہے، والد ماجد اس دنیا فانی سے دار البقا کی طرف رواں دواں ہو جاتے ہیں۔ والد کا سایہ رخصت ہوا اور 15 برس کی عمر میں آپ ایران میں اس جگہ کے سلطان بن گئے، سلطنت آپ کے حصے میں آئی۔ لوگ دیکھتے ہیں کہ ایک کم عمر لڑکا وہ کیسے حکومت کا چارج سنبھالتا، لیکن آپ نے ایسے بہترین طریقے سے چارج سنبھالا کہ ہر جگہ خوشحالیاں اور زیادہ پھیلتی گئی۔ آپ حکمرانی کرتے رہے، وقت گزرتا گیا، لیکن جو عشق الہی کی آگ جل رہی تھی وہ اور بڑھتی جا رہی تھی۔ زمانے سے کرتی ہے بیدار دل کو، عجب چیز ہے لذت آسمانی، یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدا کی، دو نیم جن کی ٹھوکر سے سیراب دریا، سمٹ کر پہاڑ جن کی ہیبت سے رائے۔ یہ وہ ہستی تھے کہ جو سلطنت کر رہے ہیں، لوگوں کا بھی خیال کر رہے ہیں، کیونکہ آپ جانتے تھے کہ حضور علیہ السلام کے فرمان سے ثابت ہے جسے حکمران بنایا گیا اور وہ لوگوں کے ساتھ انصاف نہ کرے تو حدیث سے ثابت ہے کہ اس پر جنت حرام۔ یہ حکمرانی ملنا کوئی آسان بات نہیں ہے۔ آج مناصب کے متلاشی ہوتے ہیں کہ میں فلاں وزیر بن جاؤں، میرے پاس یہ والی سیٹ آ جائے، لیکن جب یہ مناصب ملتے ہیں، حکمرانی میسر آتی ہے، جو شخص ناانصافی کرے، ظلم کرے، زیادتی کرے تو حدیث سے ثابت ہے کہ جنت اس پر حرام ہو جاتی ہے۔ حضرت مخدوم جانتے تھے کہ حضور کا فرمان برحق ہے، آپ نے انتہائی عدل و انصاف کے ساتھ حکومت کی، یہاں تک کہ آپ کی جو چنگاری عشق الہی کی جل رہی تھی وہ مستقل کھینچے جا رہے تھے۔ حکومت بھی اعلیٰ منصب ہے، سیاست کرنا ایک اعلیٰ منصب ہے، ایک اعلیٰ کام ہے کہ جو انبیاء کرام علیہ السلام نے کیا ہے، لیکن اس وقت میرا شوق اجازت دیتا ہے کہ اللہ کے لیے تنہائی کے مزے بھی حاصل کریں، قرب و وصال کی منازل طے کریں، اس سے بھی اعلیٰ درجے کی طرف کوشش کرنے کے لیے میں علم حاصل کرنے کے لیے کسی استاد کے پاس جاؤں، کسی ٹیچر کے پاس جاؤں جو مجھے اسپرچویلٹی کی طرف گائیڈ کرے، مجھے روحانیت کی طرف گائیڈ کرے اور میں مزید اعلیٰ مناصب حاصل کروں۔ چنانچہ حضرت مخدوم سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو کہ عالم باعمل تھے، ایسے عالم کہ حضور علیہ السلام کے سامنے ذکر ہوتا ہے۔ ابی امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ قال، حضرت ابو امامہ باہلی کہتے ہیں کہ ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجلان، حضور کے سامنے دو لوگوں کا ذکر ہوا، احدہما عابد والآخر عالم، ان میں سے ایک عابد تھا اور دوسرا عالم تھا، ایک عبادت گزار ہے، دوسرا صاحب علم ہے۔ اب حضور کا جواب دیکھیے، سرکار فرماتے ہیں کہ فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم، کما قال علیہ السلام رواه الترمذی۔ سرکار نے فرمایا کہ عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے میری فضیلت تمہارے کسی ادنا پر۔ فرمایا کہ ان العالم یستغفر له من فی السماوات ومن فی الارض، کہ عالم کے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے وہ مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ زمین اور آسمان کی مخلوق صاحب علم کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہیں، تو کیوں نہ ہم علم دین کی طرف آئیں، علم حاصل کریں، قرآن پڑھیں، اس کو سمجھیں،
احکام شرعیہ کو سیکھیں. فرمایا والحیتان فی جوف الماء، اور مچھلیاں پانی میں اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہیں. رواہ الترمذی. تو ہمیں بھی چاہیے کہ عالم باعمل بنے اور علم دین سیکھتے رہیں. جو اللہ کے نیک بندے ہیں، جو صالحین ہیں، جو علماء ہیں، ان کی صحبت اختیار کریں. لیکن ہماری حالت کیا ہے؟ اگر کوئی دولت مند ہے، کوئی مالدار ہے، تو اس کے پیچھے بھاگتے ہیں، اور جو عالم ہوتا ہے اس کی سنگت میں نہیں بیٹھنا ہے. اس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ ہمارے گھروں میں گناہ ہو رہا ہے. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ قرآن کو کیسے پڑھنا ہے. ہمیں یہی نہیں معلوم کہ نماز کس طرح ادا کرنی ہے. ہمیں یہی نہیں پتا کہ رکوع کرنے کا طریقہ کیا ہے. التحیات میں بیٹھا کیسے جائے، اس کی بھی معرفت حاصل نہیں، کیونکہ علماء سے محبت نہیں. جو عالم ربانی ہے وہ اللہ کا برگزیدہ بندہ، ان سے محبت کیجیے. تو حضرت مخدوم سید اشرف جہانگیر سمنانی علیہ الرحمہ، آپ ایک عالم ربانی تھے. آپ تخت اور سلطنت کو ٹھکرا دیتے ہیں کہ اب میں مزید علم کے لیے، مزید روحانیت کے لیے سفر اختیار کروں. ایک بادشاہ وقت، سلطان الوقت اپنا تخت چھوڑ دیتا، اپنی سلطنت کو ٹھکرا دیتا، اپنی والدہ سے اجازت طلب کرتے ہیں. میں یہاں سے ہندوستان جانا چاہتا ہوں، ایران سے. آپ کی والدہ اجازت دیتی ہیں اور آپ سلطنت کو اپنے چھوٹے بھائی سید اعراف کے سپرد کرتے ہیں کہ اب یہ چارج تم سنبھالو، لوگوں کے درمیان عدل و انصاف والی حکمرانی تم سنبھالو، اور خود اللہ کی راہ میں نکل جاتے ہیں. ایران سے ہندوستان کا سفر یہ ایسے ہی طے نہیں ہو رہا. یہ آج کل کی بلٹ ٹرینز ہوں، کارز ہوں، پورا فل اے سی ہو، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. نہ ہی ہوائی جہاز ہے، بلکہ سفر ہو رہا ہے پیدل. اور سلطان الوقت وہ تنے تنہا اکیلے سفر کر رہے ہیں کہ جن کے ساتھ بہت سے ان کے وزراء ہوں، گارڈز ہوں، سب کو چھوڑ دیا اور اکیلے اللہ کی راہ میں عشق الہی لیے چلے جا رہا ہے. پھر چاہے ریگستان ہو یا دریا ہو یا نالے ہو، وہ کچھ نہیں دیکھتے، آگے بڑھتے جاتے ہیں. پہاڑ ہوں، پہاڑوں کو بھی چیرتے ہوئے آگے نکلتے ہیں. تیز ہوائیں ہوں یا گرمی کی تپش ہو، سب کا سامنا کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں. اور ہندوستان میں اللہ کے نیک بندے حضرت سیدنا علاء الحق والدین گنج نبات رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں. حضرت مخدوم جا رہے تھے کہ میں معرفت الہی حاصل کرنے جا رہا ہوں، ایک نیک بندے کے پاس جا رہا ہوں، اپنے ٹیچر کے پاس جا رہا ہوں، اسپرچول گائیڈ کے پاس جا رہا ہوں. حضرت علاء الحق والدین کے پاس جاتے ہیں، اتنا طویل سفر کر کے پہنچتے ہیں اور ان کے ہاتھ پر بیعت کر لیتے ہیں، یعنی وعدہ کرتے ہیں اللہ کی اطاعت اور فرما برداری. ان کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے ہیں، اور یہیں سے مجھے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی روایت کردہ حدیث یاد آتی ہے. ایک محفل لگی ہوئی ہے اور صحابی کہتے ہیں ان عبادہ بن الصامت رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال وحوله اصابۃ من اصحابہ. عبادہ بن صامت کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا اس حال میں کہ آپ کے پاس صحابہ کی جماعت موجود ہے، صحابہ حضور کے گرد موجود ہیں. فرمایا بایعونی، مجھ سے بیعت کرو، علی اللہ تشرکوا باللہ شیئا، کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ. ولا تسرقوا، اور اس بات پر بیعت کرو کہ چوری نہیں کرو گے. سرکار بیعت لے رہا ہے. اور اس بات پر بیعت کرو کہ زنا نہیں کرو. ولا تقتلوا اولادکم، اور اپنی اولاد کو قتل نہیں کرو گے. کتنی پیاری تعلیمات ہیں. شرک سے بھی روک رہا ہے، چوری سے بھی روک رہا ہے، اپنے ایمانی بگاڑ سے بھی بچانا، معاشرتی بگاڑ سے بھی محفوظ رکھنا، اور بے حیائی سے بھی حضور نے روکا. تو ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہر اس چیز سے روکے جو بے حیائی کی طرف جانے والی. اگر کوئی چیز ہماری نیو جنریشن کو، اس یوتھ کو بے حیائی کی طرف لے جائے تو اس سے روکا جائے. والدین سوال کرتے ہیں کہ بچے جو ہے وہ تو موبائل کے اتنے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ 2 سال کا بچہ بھی لڑ رہا ہوتا ہے اگر اس سے موبائل چھین لیا جائے. ایسا ہے یا نہیں؟
کہ ماما آپ نے مجھ سے موبائل کیوں لے لیا، وہیں رونا شروع کر دیں گے، کبھی سر پھاڑنا شروع کریں گے، الماری پر سر ماریں گے۔ تو اس دور میں جب ہم جی رہے ہیں تو بچوں کو بھی یاد رکھنا چاہیے کہ والدین کی اطاعت ضروری ہے۔ اگر ہم عشق الہی حاصل کرنا چاہتے ہیں، اللہ کی محبت چاہتے ہیں، تو اپنے پیرنٹس کی بات ماننی ہے۔ اور پیرنٹس بھی اس بات کو سمجھتے ہیں کہ مکمل طور پر اگر موبائل سے دور نہ کیا جا سکتا ہو تو اس کو ریسٹرکٹ کیا جائے، خاص اوقات میں موبائل دیں، اپنے سامنے دکھائیں، یا کچھ چیزیں ڈاؤن لوڈ کر کے دے دیں، بس وہ دیکھ کر آپ کو واپس کر دیں۔ ہر طرح سے بے حیائی سے ہم نے اس یوتھ کو، نیو جنریشن کو بچانا۔ حضور نے فرمایا، اس سے روک دیا، زنا نہیں کرو، ولا تقتلوا اولادکم، اور اپنی اولاد کو قتل نہیں کرو، اور بہتان سے حضور نے روکا۔ حضور علیہ السلام نے گناہ کرنے سے روک دیا۔ حضرت عبادہ بن صامت کہتے ہیں کہ صحابہ نے بیعت کر لی حضور سے وعدہ کر لیا کہ ہم ایسا کریں گے۔ تو آج جو لوگ اللہ کے کسی نیک بندے کے پاس جاتے ہیں اور یہ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم کوئی گناہ نہیں کریں گے، ہم کوئی اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے، تو یہ بخاری شریف کی اس حدیث سے ثابت ہے کہ حضور نے بھی وعدہ دیا تھا۔ اور یہ لوگ نیکوکاروں کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو وہ سچوں کا ساتھ چاہتے تھے، صحابہ کرام بھی حضور کا ساتھ چاہتے تھے، ہم صحابہ کا بھی ساتھ چاہتے ہیں، اہل بیت کا ساتھ بھی چاہتے ہیں، حضور کا ساتھ بھی چاہتے ہیں، اور سچوں کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں۔ تو آپ ایک سچے بندے کی صحبت میں گئے کہ مجھے یہ سیکھنا ہے، آپ نے اپنی تربیت میں رکھا، ان کا تزکیہ نفس پہلے ہی تھا، ان کے نفس کو اور پاکیزہ کیا۔ اللہ فرماتا ہے کہ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اور جو نفس کی سرکشی سے بچا لیے گئے، نفس برائی کا حکم دیتا ہے، جو نفس کی ان برائیوں سے بچا لیے گئے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ کامیابی پانے والے ہیں۔ اگر ہم سکسیسفل ہونا چاہتے ہیں تو اپنی غلط خواہشات کو قربان کر دیں، نفس کی سرکشی سے بچ جائیں، تو اللہ فرماتا ہے اولئک هم المفلحون، یہی لوگ کامیابی پانے والے ہیں۔ تو عشق الہی کی راہ پر چلنے والے حضرت مخدوم نے بھی ایسا ہی کیا، نفس کی برائی سے بچے اور اللہ کی بارگاہ میں آگے بڑھے۔ آپ کو اجازتیں حاصل ہوئی، آپ کو عظیم مقام حاصل ہوا، اور پھر آپ کے ٹیچر، آپ کے شیخ، آپ کے اسپرچول گائیڈ آپ کو حکم دیتے ہیں کہ اب تم سمنان کی طرف رخ کرو اور بھٹکتی ہوئی انسانیت کو اللہ کی راہ دکھاؤ۔ آپ اپنے شیخ کے حکم پر عمل کرتے ہیں۔ یہ ہمارے بڑے کتنے پیارے تھے کہ اپنے بڑوں کی بات مانتے تھے، لیکن آج ہم وہ تعلیمات بھول گئے کہ امی ابو کچھ کہتے ہیں تو ہم اس کو نہیں مانتے ہیں، ٹیچر کوئی بات کہتے ہیں تو ہم اس پر ہنسنا شروع کر دیتے ہیں، ہم اور چلانا شروع کرتے ہیں، پیٹھ پیچھے ان کی برائیاں کرتے ہیں، اپنے خاندان میں جو بڑے ہوتے ہیں ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ یہ ہماری ایک روش بن چکی ہے، اس سے ہمیں بچنا ہوگا۔ اب دیکھیے ان کے ٹیچر نے حکم دیا کہ تم اس شہر کی طرف جاؤ، آپ سمنان کا رخ کرتے ہیں اور سمنان پہنچ کر اور تبلیغ کرتے ہیں، دین کی دعوت عام کرتے ہیں، اور پھر دنیا کا سفر کرتے ہیں، یہاں تک کہ دین کو اتنا پھیلاتے ہیں کہ دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے، دنیا کے طول و عرض میں پہنچ جاتے ہیں۔ 12,000 لوگ آپ کی دعوت پر حلقہ بگوش اسلام ہو جاتے ہیں، اللہ کے دین اسلام سے منسلک ہو جاتے ہیں۔ اس کی ایک بڑی وجہ آپ کا کریکٹر تھی، آپ کا کردار تھا، ستھرا کردار، ستھرا ماحول اور ستھری تعلیمات اسلامیہ آپ نے لوگوں کو سکھائی۔ لوگ محبت کرتے ہوئے آپ کے قریب آئے اور دین اسلام کے دامن سے وابستہ ہو گئے۔ اب دیکھیں ہم دین کا کام کیسے کر سکتے ہیں۔ آپ میں سے بہت سارے بیٹھے ہوئے ہمارے بچے بھی موجود ہیں، نوجوان موجود ہیں، ایک بڑی تعداد میں یوتھ ہے، تو نوجوانوں کو بھی سمجھنا چاہیے۔ ہم سوچتے ہیں کہ یار میں دین کو کیسے پھیلاؤں گا،
یہ کام تو مفتی صاحب کا ہے کہ وہ جمعے کو آئیں اور ہمیں بتا رہے ہیں تو وہ دین کو پھیلا سکتے ہیں۔ دین کو پھیلانے کے مختلف سورسز ہیں، مختلف میڈیمس ہیں۔ حضرت مخدوم جہانگیر سمنانی علیہ الرحمہ نے کیسے پھیلایا؟ اپنی زبان سے جو بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس میں اثر پیدا کر رہا ہے کہ کیا باعمل۔ نمبر 2، اپنے کردار سے اپنا کریکٹر اتنا پیارا بنایا کہ لوگ آپ کے دامن سے وابستہ ہو کہ یہ مسلمان کتنا پیارا ہے، اس کے عمل کو دیکھو کہ یہ جب بولتا ہے تو اللہ کی یاد آتی ہے، یہ جب بولتا ہے تو کسی کی پریشانی دور ہو جاتی ہے، یہ جب بات کرتا ہے لوگوں کا ڈپریشن ختم ہو جاتا ہے۔ اپنے عمل سے، اپنے کردار سے دین کو پھیلا رہا ہے، اور اس پر ہی اکتفا نہیں کیا، دنیا میں سفر کر رہے ہیں کہ دین کو پھیلاؤ۔ اسی پر اکتفا نہیں کیا، اپنی اتنی بزی لائف میں، اتنی مشغول اور مصروف زندگی میں کتابیں لکھنا شروع کی۔ 1 نہیں، 2 نہیں، 10 نہیں، 20 نہیں، کم و بیش 30 کتابیں آپ نے لکھی۔ سفر میں ہے، حضر میں ہے، وظائف میں ہے، لوگوں کو سمجھا رہے ہیں، پریچنگ کر رہے ہیں، لیکن کتابیں بھی لکھ رہے ہیں۔ تو اپنے ہر طریقے سے جیسے جیسے دین پھیلا سکتے تھے آپ نے دین پھیلایا۔ یہ عشق الہی ہے کہ جو عمل کی طرف مائل کرتا ہے، اگر یہ آ جائے تو انسان مقرب ہو جاتا ہے۔ اچھا، آج ہم ان لوگوں کو کیوں یاد کرتے ہیں؟ ان کے وصال کو تو 600 سال ہو گئے ہیں، ہم کیوں یاد کر رہے ہیں؟ اور اسی طریقے سے ہم بیٹھے ہوئے ہیں کراچی میں، لیکن ہمارے دل افسردہ کیوں ہیں؟ ہمارے دل مغموم کیوں ہیں؟ ایک غم کی کیفیت کیوں طاری ہے؟ کیوں لوگ آج ایک عظیم مجاہد کو یاد کر رہے ہیں کہ جس نے فلسطین کے لیے ایک عظیم و شان کردار ادا کیا؟ آج سوشل میڈیا اس سے بھرا ہوا، اس کے جنازے میں اتنے لوگ کیوں ہیں؟ اگر جنازے کی حالت دیکھیں تو تا حد نگاہ وسیع ترین جنازہ اس مرد مجاہد کا ہے۔ یہ وجہ کیا ہے؟ کیا صدر مملکت کا جنازہ ایسا ہوتا ہے؟ کیا کسی بھی ملک کے منسٹر کا ایسا جنازہ ہوتا ہے؟ نہیں۔ بڑے جنازے ایسے مناسب کی وجہ سے نہیں ہوتے، بلکہ بڑے جنازے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ بندے سے محبت کرتا ہے، دعا جبریل امین کو بلاتا ہے۔ بخاری شریف کی روایت، امام مسلم نے اسے روایت کی۔ فرماتا ہے انی احب فلانا فاحبہ، میں اس سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ فیحبہ جبریل، پھر جبریل امین اس سے محبت کرتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ ثم ینادی فی السماء، پھر وہ آسمان میں ندا کرتے ہیں۔ ثم ینادی، کیا ندا کرتے ہیں؟ ان اللہ یحب فلانا، اللہ اس سے محبت کرتا ہے فلاں شخص سے۔ فاحبوہ، اے اہل آسمان تم بھی اس سے محبت کرو، تو وہ بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ حضرت جبریل بھی محبت کرتے ہیں، جبریل یعنی اہل آسمان سے کہتے ہیں، وہ بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ صرف آسمان تک یہ بات نہیں رہتی، حضور نے فرمایا ثم یودع له القبول فی الارض، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، رواه البخاری ومسلم۔ پھر اس کی مقبولیت زمین میں پھیلا دی جاتی ہے، زمین میں رکھ دی جاتی ہے۔ جس سے اللہ محبت کرتا ہے، اہل آسمان بھی محبت کرتے ہیں، زمین والوں میں بھی محبت رکھ دی جاتی ہے۔ پھر جنازے ایسے نہیں ہوتے، پھر اس کے جنازے میں کثیر تعداد میں لوگ شریک ہوتے ہیں، اور اس کا ریزن آپ کو معلوم ہوگا۔ لوگ محبت کیسے کریں گے؟ آج ہم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی کو کیسے یاد کرتے ہیں کئی سو سالوں بعد؟ امام اعظم کو کیسے یاد کرتے ہیں؟ آج اس عظیم مجاہد کے جنازے میں اتنے لوگ کیسے آئے؟ بس اسی پر گفتگو کو سمیٹوں گا۔ اللہ نے بتا دیا کہ ہم سب کے لیے پیغام ہے، جس نے اس میسج کو سمجھ لیا، سمجھ لے پورے جمعے کا اس کو خطاب کا فائدہ حاصل ہوگا۔ توجہ ہے؟ فرمایا ان الذین
آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، یہ دو چیزیں اختیار کرنی ہیں، ایمان اور نیک عمل، اس کا رزلٹ یہ ہے سیجعل لهم الرحمن ودا، ان قریب ان کے لیے محبت اللہ تعالیٰ رکھ دے گا، پھر لوگوں کے دلوں میں محبت آئے گی۔ اللہ تعالیٰ سب کو توفیق رحمت عنایت فرمائے، آمین۔